السلام علیکم گائز، دس از می عمران نوشاد خان. ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور اس پوڈ کاسٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم موسٹلی سوشو پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح کے امیزنگ مہمانوں کو بلاتے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں پچھلے ایپیسوڈز میں. تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہے جمائمہ، ناٹ جمائمہ خان، جمائمہ آفریدی. ویلکم جمائمہ. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے یہ کہنے کے لیے کہ ناٹ جمائمہ خان، آئی ہیو مائی اون نیم جمائمہ آفریدی. اوکے، تو ورڈ جمائمہ کا مطلب کیا ہے بائی دا وے؟ ویسے یونیک جو نیم ہوتے ہیں وہ ویری کرتے ہیں اس کی میننگ، بٹ میں نے جو سرچ کیا تھا وہ تھا گڈ لک. اور اس کے علاوہ لائک آئی ہیو اے پشتو نیم ایز ویل، جمامہ. ایگزیکٹلی، سو دیٹس پلانٹ نیم جو کہ بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے. جمامہ تیل بولتے ہیں. ایگزیکٹلی، بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. سو آئی ایم لائک سیم، آئی ایم بہت کڑوی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم. وہ تو ابھی پوڈ کاسٹ میں پیچھے والا جو ایریا ہے نا، اس میں جو پیچھے والا جو اس کے 2-3 منٹ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کتنی کڑوی کتنی میٹھی ہے. جی. سو اچھا، آپ جرنلسٹ ہیں. آپ نے کون کون سے اداروں کے ساتھ کام کیا؟ تھوڑا سا تاکہ آڈینس تھوڑا سا سمجھے آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. سو میں نے تو مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا ہے، اور اسٹارٹ جو ہے وہ میں نے بہت ریجنل جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا تھا. جیسے ماٹی ٹی وی، TNN ہے، وہ ایک ریجنل آؤٹ لیٹ ہے. تو میں نے پہلے ان کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا تھا، پھر سلولی اینڈ گریجولی نیشنل جو آؤٹ لیٹس ہے جیسے مارٹی ٹی وی، voicepeaker.net، ان کے ساتھ میں نے کام اسٹارٹ کر دیا. اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹ ورکنگ وتھ سم انٹرنیشنل outlets. نکی ایشیا اس میں ہے، ایشیا ڈیموکریسی کرونیکل. اینڈ آئی آلسو لائک اٹ ریئلی ڈپینڈ کہ میری اسٹوری کیسی ہے، تو آئی پچ دو اسٹوری ٹو اے ریلیونٹ آؤٹلیٹ. اوکے، تو مطلب آپ فری لانسر ہیں؟ In a short, I'm a freelancer. Freelance journalist. Yes. All right, so you are working on this documentary on Afghan refugees. وہ تھوڑا ہمیں انسائٹس بتائیں تھوڑا اس کے بارے میں. سو میں جو میرا کام ہے وہ ونریبل کمیونٹیز پہ ہوتا ہے. جیسے میں پہلے بھی مائنورٹیز پہ کام کر چکی ہوں اور کرتی ہوں ابھی بھی، لیکن ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو افغان ریفیوجیز جو ہے ان کے ساتھ جو ان کو ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو ان پہ میں ڈاکومنٹریز بھی بنا رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں ان پہ لکھ بھی رہی ہوں. تو جو میرا اسٹارٹ تھا، میں شروع سے اس پہ کام کرتی ہوں جو افغان ریفیوجیز ہے. جیسے کہ کراچی میں پہلے جب وہ ڈیٹین ہو رہے تھے، تو I did a story on Afghan refugees with one of my biggest I'm a big fan of that lady. Yes. Muniza Kakad, right? Muniza Kakad, she helped me a lot in that story, and I collabed that story with one of my friend Kanika Gupta, jo ki Indian journalist hai, but we did story on this issue. So usse jab maine start liya to I have seen کہ کس طریقے سے وہاں پہ بچے اور خواتین کو سندھ پولیس نے جو اریسٹ کیا تھا 300-400 لوگوں کو، فوٹوز جو ہم نے دیکھی تھی، اس کا تھوڑا سا اسٹارٹ سے آخر تک بتائے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. سو اس کا اسٹارٹ یہ تھا کہ اگر ہم دیکھیں منیزا جو کاکڑ تھی، شی از اے بریلینٹ ایڈوکیٹ دیئر، لائر ہے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک پکچر پبلش کی تھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور وہ پکچر تھی کورٹ کی جہاں پہ کیسز ہوتے ہیں. تو اس میں سے پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ فیک پکچر ہے، یہ وہ پکچر نہیں تھی. لیکن جب میں گئی تھی وہ ریئل پکچر تھی. اینڈ دین جو جیل والا ماحول تھا وہ بھی جس ٹائم میں گئی تھی اس ٹائم تو بہت ہی اچھا تھا، کیونکہ ان کو سارے بیڈ وغیرہ دیے گئے تھے. بٹ جب میں وہاں پہ گئی، میں نے خواتین سے بات کی تھی، کیونکہ میرا مین فوکس ہی ویمن تھی کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ ہو رہا ہے اور وہ کیوں ڈیٹین ہیں. سو انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹارٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اسٹارٹ میں نہ بیڈ تھے، نہ صحیح سے پلو تھا، ہم فرش پہ ہی ہوتے تھے. ایک چھوٹا سا میٹرس بھی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، گدا سا نہیں، وہ آئی ڈونٹ نو، لائک جیسے چادر وغیرہ ہوتی ہے بڑی سی، وہ چیز ہوتی تھی. لیکن جیسی کوئی نیوز وائرل ہوئی وہ کہہ رہے تھے، تو اس کے بعد یہ بیڈ آنا شروع ہو گئے. تو یہ لاک اپس میں تھے یا جیلوں میں تھے یہ جو ریفیوجیز انہوں نے جن کو پکڑا تھا ایلیگل؟ اچھا، یہ جیل میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ کورٹ آتے ہیں. اچھا، لاک اپ، تو ان کو لاک اپ میں رکھا جاتا ہے فار دیٹ کیس. اور وہاں پہ جو سچویشن ہے لاک اپ میں وہ کافی ڈسٹربنگ تھی. کیسے؟
کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے اور ان کو ایسے رکھا تھا جیسے یو نو آئی ووڈنٹ یوز دیٹ ورڈ، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھی، کیونکہ ایک کمرے میں آپ کتنے لوگوں کو فکس کریں گے. اور اس میں مجھے سب سے زیادہ جو ڈسٹربنگ لگا وہ بچے تھے، جس طریقے سے اس میں سے کچھ رو بھی رہے تھے. ایک خاتون تھی، شی لٹرلی کرائڈ، کیونکہ ایک تو میں ان کے ساتھ پشتو بول رہی تھی. سو فرسٹ ٹائم جب میں گئی تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں پشتون ہوں اور میں نے ان کے ساتھ پشتو بولی تو پتہ نہیں وہ مجھ سے کنیکٹ کر پائے، تو شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو دیٹ واز سم تھنگ آئی فیلٹ لائک. اور پھر انہوں نے مجھے پشتو میں سب کچھ بتایا کہ وہ کس طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی آلسو میٹ پیپل جن کے پاس کارڈ تھے. تو جو پی او آر کارڈ ہے وہ کیا ہے، اور اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو اریسٹ کرنا لیگل ہے ایلیگل ہے؟ سو پی او آر کارڈ جو ہے، جن کے پاس پی او آر کارڈ اس ٹائم تھے اور ابھی بھی، تو ان کے لیے یہ تھا کہ آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یو این ایچ سی آر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ ان کا ہم ایک پروسیس بنائیں گے اور ان کا جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. بٹ اسٹل اس میں اوبویسلی ایسے بھی افغان ریفیوجیز ہیں جن کو یہ پتہ نہیں تھا، تو ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے جو کراچی. ایگزیکٹلی. تو وہ ان کو کیسے ایکسپلائٹ کر رہے تھے کہ نہیں آپ یہ ایکسپائری ڈیٹ تو ہو گئی ہے، آپ کو یا تو مجھے پیسے دینے ہیں اور یا میں آپ کو جیل لے کر جاؤں گا. تو اس میں پھر آبویسلی یا تو ان کو وہ پیسے دے دیتے تھے، مطلب ہاں آبویسلی، اور یا اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو ان کو جیل لے کر چلے جاتے تھے. تو ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے، اور ایون میں نے ان کے پکچرس بھی لیے ہیں جن کے پاس پی او آر کارڈ تھے، اور بٹ اسٹل دے ور ڈیٹینڈ. بٹ آفٹر دیٹ نیوز جو چیزیں تھی وہ اور سامنے آ گئی تھی، بیکاز آئی ٹویٹڈ اباؤٹ دیٹ تھنگ، اور پھر اس سے تھوڑا جو اویئرنیس تھی وہ اور بھی کریٹ ہو گئی تھی کہ یہاں پہ ایسے بھی ہو رہا ہے. تو پھر اس پہ بھی کافی لوگوں نے کام کیا. منیزہ جو تھی وہ ابھی بھی اسٹل شی از ورکنگ آن دیٹ افغان ریفیوجیز کیسز، اینڈ ریسنٹلی بھی بہت سے ان کے ساتھ کیسز آئے تھے جس میں پی او آر کارڈ ہولڈرز جو تھے ان کو بھی اریسٹ کیا تھا. سو اٹس لائک سم تھنگ جو کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو سندھ کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو اینٹی افغان یا اینٹی پشتون جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، یہ جو ایک اوپینین پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، وہ بھی زیادہ پروان چڑھ رہا ہے. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو پولیس کا ریئیکشن ہے یا جو وہ کر رہی ہے اس میں زیادہ جو پریشر ہے وہ سندھی سول سوسائٹی کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ اس طرح سے آ رہا ہے؟ ہیو یو آبزرو دیٹ؟ بیکاز تم تو گھومتی رہتی ہو نا یہ ان کے بیچ میں ایکٹیوسٹ سرکل جو ہے جس میں سندھی فیلوز ہیں، ان کے کیا ویوز ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، آئی ووڈنٹ سے کہ سندھی جو ان کا کیا ویو ہے، لیکن جرنلی جو مجھے زیادہ لوگوں سے سننے کو آتا ہے تو وہ یہی کہتے کہ انہوں نے جو تمام ہمارے کاروبار ہے یا کام ہے اس پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں. کیونکہ جس ٹائم میں نے وہ ٹویٹ کی تھی ایون اس پہ بھی کافی یہ کامنٹس آئے تھے کہ ان کو تو واپس چلے جانا چاہیے، مطلب سارا کام وہ یہاں پہ ہمارا کر رہے ہیں. تو وہ پریشر اگر ہوتا یا نہ ہوتا، آئی ووڈنٹ سے کہ پولیس جو ہے وہ اس لیے کر رہی ہیں، وہ اس کے علاوہ بھی کرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی او آر کارڈ ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی ہے تو وی کین ایزیلی لائک ٹارگیٹ دیٹ تھنگ اور ان کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. بٹ لیگلی آپ اس کو ڈیٹین نہیں کر سکتے کیونکہ یو این ایچ سی آر اور گورنمنٹ کے درمیان وہ نیگوشیشن ہو رہی ہے. سو یا اور اگر ہم سندھ کے علاوہ بھی اب بات کریں جو ابھی ریسنٹلی کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ 1 نومبر تک جتنے بھی ان رجسٹرڈ ہے وہ واپس افغانستان چلے جائے. سو دیٹس ناؤ اے ہیوج پرابلم آئی ووڈ سے، کیونکہ اس میں بہت سارے کیونکہ میں اسی پہ کام کر رہی ہوں تو اس میں پھر بہت سارے ٹائپ آتے ہیں ان اللیگل یا انڈاکومنٹڈ افغان ریفیوجیز میں. اس میں ایک تو سب سے بڑا جو ہے وہ ہے جن کو تھریڈس ملے ہیں، جیسے کہ آپ میوزیشین کو اگر ہم کہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے وہاں پہ خطرہ ہے. پھر جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے کافی خطرہ ہے، تو ان کو واپس لے کر جانا اٹس لائک ٹو رسکی. بٹ جو میں نے ریسنٹلی اسٹوریز کی ہے اس میں جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں
سو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جن کو ڈیتھ تھریٹس ہے یا کوئی اور تھریٹس ہے تو دے شوڈ مطلب وہ ہمارے طرف آئے اور ہمیں بتائے اور ہمیں کوئی پروف دے تو وی ول لائک لک ان ٹو دیئر کیسز. سو یہ انہوں نے کہا ہے. لیٹس سی کہ 1 نومبر کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. اینڈ آلسو پھر اس میں ایسے کیسز آ جاتے ہیں جیسے میں بارڈر جو ہوں میں اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں. تو پہلے مطلب دن جب میں جا رہی تھی رپورٹنگ کے لیے تو آنیسٹلی مجھ سے رپورٹنگ نہیں ہو رہی تھی بیکاز آئی فیل لائک سم ٹائم آئی گیٹ اٹیچڈ وتھ اسٹوریز جو کہ آئی ڈونٹ نو اٹس اے بیڈ ہیبٹ اور گڈ ہیبٹ بٹ مجھ سے لٹرلی کچھ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اسٹارٹ میں ہی میں نے جب کسی سے ایک ریفیوجیز جا رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کیا کر لیں گی. تو آئی فیل دیٹ تھنگ کہ مطلب میں کیا کر لوں گی. اینڈ آنیسٹلی مجھے وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ اسٹل مجھ سے اور اس کے بعد نہیں ہو رہا تھا کہ سچ مچ میں کیا کریں گی. سو دین آئی کیم بیک اور میں نے تھوڑا سا اپنا ٹائم لیا اور پھر اگلے دن میں گئی. تو پھر اس میں ایسے کیسز بھی تھے جو کہ 40 سالوں سے بلکہ 40 سے بھی زیادہ ہو سکتے پاکستان میں رہ رہے تھے. تو پیدا بھی پاکستان میں ہوئے تو اس میں ایسے بھی ایگزیکٹلی یہی تو ان کے لائک فار ایگزامپل جو 40 ایئر پہلے آئے تھے تو ان کے سارے بچے ایون بچوں کے بچے بھی یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں. تو ان کے لیے آئی جسٹ انٹرویو ون آف دا ویمن تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے تو یہ ایسے جیسے دوسرے ملک جانا. اپنے ملک سے در بدر ایگزیکٹلی وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور افغانستان جانا ہے کیونکہ وہ کبھی وہاں پہ گئے نہیں ہیں تو ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کسی اور ملک جا رہے ہیں. تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ دے فیل لائک کہ ہم کسی اور ملک میں جا رہے ہیں لیکن اسٹل وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اب زیادہ تر جو لوگ جا رہے تھے بلیو میں جس سے بھی بات کر رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوگا, ہم بس اللہ کے سہارے سب کو چھوڑ رہے ہیں, وہاں پہ جو بھی ہوگا ہم پھر وہاں پہ دیکھیں گے. سو سی دا سچویشن. This was the Very situation. heart-wrenching یار. Exactly. Imagine یار کہ آپ کو کوئی کہے کہ بس آپ بوری بستر گول کرو اور جاؤ یہاں سے. True. دوسرے ملک جاؤ رہنے کے لیے, وہ بھی ایسے ملک جاؤ جہاں پہ نہ تو ڈیموکریسی ہے نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پتھیٹک. تو سندھ کے اندر کوئی ایسی اسٹوریز کے کچھ مطلب اس طرح کہ آپ نے نوٹس کیا ہو کہ یار یہ جو ہے مطلب گرفتاری, تھانہ, لاک اپ, یہ ساری چیزیں تو الگ ہیں. ود ان دیس کیسز کچھ اس طرح جو انیوژل آپ نے نوٹس کیا ہو, رویہ یا مطلب کوئی ہراسمنٹ اینی تھنگ کچھ اس طرح سے؟ سو آنیسٹلی جب میں گئی تھی میں تو جو ڈیٹین لوگ ہیں اسی پہ میں نے اسٹوری کی تھی کہ ان کو کون کون سے مشکلات آ رہے ہیں, ان کے کون کون سے مشکلات ہیں. سو میرا فوکس انہیں پہ تھا جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ان کے کیا کیا ریزنس ہے اس پہ ہیں. ادر دین دیٹ obviously when you are a refugees اور جب آپ بہت سارے ریفیوجیز ایک جگہ پہ ہوں تو there must be some talks اور maybe ان جو آپ ایک بتا رہے تھے کہ سندھی جو لوگ ہیں ان کا کیا رویہ ہے, سو وہ ویری کر سکتا ہے. بٹ I wouldn't talk about that thing specifically because I feel like I don't have much expertise in that area. So that's why I feel like I wouldn't talk about that behavior کیونکہ میں نے اس پہ اتنا کام نہیں کیا. I can just talk about those things that I have worked. ظاہر ہے کیونکہ میرا سوال تھا, مجھے لگا کہ شاید آپ نے کچھ آبزرو کیا because I have lived in Karachi, spent like a lot of time with my Sindhi friends in Sindh. They are loving people, very welcoming, but اس چیز کے اوپر ان کا بڑا ایک rigid قسم کا اوپینین ہے کہ نہیں یار یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے سب ہر چیز پہ ادھر قبضہ کیا ہوا ہے, our demography problem and all. آپ نے اگر ایک چیز نوٹس کی ہو نا تو سب سے زیادہ جو کریک ڈاؤن ہے اس ٹائم پہ وہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے. پشاور میں شاید وہ بھی ہے, لیکن اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ اس میں سوشیو اکنامک کلاس بھی تو میٹر کرتا ہے نا. مطلب وہ افغان ریفیوجی جس کا تعلق ایک اسپیسیفک کلاس سے ہے, وہ تو یہاں مزے سے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے 2 سالوں سے, پر ڈے 30,000 روپے دے رہا ہے, اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا اس نے آ کے پراپرٹی لی ہے یہاں پہ, کوئی فرنٹ مین رکھ کے گھر لیا ہے, تو اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. یا اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی؟ واٹ آر یور ویوز آن دس؟ اس میں تو میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ پاورفل ہے تو اپنے لیے کارڈ بنا لیتے ہیں, ہے نا. سو فار ایگزامپل آپ جس کلاس کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. سو پھر اوبیسلی جب آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہے, کیونکہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ لیگل ڈاکومنٹس جن کے پاس SSC کارڈ اور POR کارڈ ہو وہ ان کے لیے نہیں ہے.
It's just for illegal اور جو undocumented refugees ہیں ان کے لیے ہے. So this is about those people. تو آپ جس کلاس کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس already legal protection اور sorry not legal protection, legal documents ہوتے ہیں, تو that's why they are enjoying those things. تو یہ اگر آپ نے دیکھا ہو نا کہ 2012 میں بھی ایک موو مارا تھا حکومت نے, 2015 میں ایک موو مارا تھا کہ ہم ڈپورٹ کریں گے, نکال دیں گے لیگل امیگرینٹس کو وغیرہ وغیرہ, تو اس بار بھی مارا ہے, تو لوگ زیادہ سیریس بھی نہیں لے رہے. کیا لگتا ہے؟ اب اس میں میں اپنا ویو دوں گی. So these all are my views. ٹھیک ہے. So for example if I am covering a story I must be like ہر کسی کا میں view لوں اور اپنی personal view اس میں نہ ڈالوں. تو if you see my story I have included every perspective, but here since I am talking about my view, so it might be a little different than those. تو یہ جو crack down ہوتے ہیں بار بار, I don't know, اس کا جو آفیشیل ورژن آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائے, جو ایگزیکٹلی اپنے ملک کو وہ آباد کریں. بٹ آئی فیل لائک اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ صرف وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس پہ ایک پریشر ہے ٹو give them dollars and to give them funds. This is my view again. So because of that, جیسی ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی وہ negotiation ہوتی ہے, تو they just stop that thing. So I feel like that. کہ مطلب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر پریشر بنانے کے لیے انہوں نے یہ موو مارا ہے. جیسے ہی کوئی $1-2 بلین آ جائیں گے تو یہ سب ان کو بھائی ہوں گے, بالکل پیار سے پالیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی اس میں یہی تو مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارا جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ریفیوجیز پہ وہی ہم نے سائن نہیں کیا. تو ایون وداؤٹ ایگریمنٹ اور مطلب جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پریشرائز بھی نہیں کر سکتے پاکستان کو, بیکاز انہوں نے سائن نہیں کیا, دے آر ناٹ سگنیٹری آف دیٹ کنونشن. تو کوئی لیگل پروٹیکشن ہی نہیں ہے. تو جب لیگل پروٹیکشن ہی نہیں ہے لا میں, تو آبویسلی آپ اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ نے یہ کیا ہے, یا آپ تھوڑا سا وہ پریشر کر دیں. سو دا نیکسٹ تھنگ از ٹو نیگوشیٹ. آپ کا تو پاس آپ کے پاس شناختی کارڈ تو ہے نا؟ شناختی کارڈ تو ہے, لیکن جو ڈی این اے کا وہ چل رہا ہے. تو یہ کیا چکر ہے یار ڈی این اے والا, کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی کریں گے ان کا, جو افغانی ہوں گے ان کو نکال دیں گے ٹیسٹ کے ذریعے, ڈی این اے کے ذریعے, یہ کیا چکر ہے؟ ہاں بٹ یہ میرے خیال سے سسٹینیبل نہیں ہے. اٹس جسٹ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو افغانستان ہے obviously سیم جو کلچر ہے وہ بوتھ سائڈ پہ ہے, سیم ٹرائب پھر بوتھ سائڈ پہ ہے. تو اگر آپ شنواری اور افریدی جیسے ہمارے خاندان میں خود اتنے زیادہ کی شادی افغانستان میں ہوئی ہے, اور پھر ویسی ہمارے یہاں پہ وہ ان کی جو خواتین ہیں یہاں پہ ہوئی ہے, تو اگر آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے تو آبویسلی وہ ایک ہی نکلے گا, سیم ہی نکلے گا. تو دیٹ ڈزنٹ مین, تو اٹس ناٹ سسٹینیبل. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انٹر میرجز ہے, دس از اے ویری, یہ بھی اس میں ایک پرابلم آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہی لنک ہے. سو دیٹس وائی آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ افغان جو آئے تھے, انہوں نے جو پاکستانی فیمیلس ہیں ان کے ساتھ شادی کر لی, ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل کوئی افغانی ہے وہ کسی پاکستان کے ساتھ, پاکستانی مرد کے ساتھ شادی کر لیتی تو ان کی نیشنلٹی ہو جاتی ہے, بٹ اگر میل کرتے تو ان کو نہیں ملتی. دیٹ از پیٹریارکل, دیٹ از سم تھنگ. اب میں نے خود جو بارڈر ایریا ہے اسی پہ خاتون ہیں, اور ان کی شادی ہوئی تھی کسی افغانی کے ساتھ, اور ان کے ساری جو فیملی تھی وہ یہی پہ رہ رہی تھی. ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے, تو اب ان کی جتنی فیملی ہے وہ واپس چلی گئی ہے اور صرف وہ رہ گئی ہے. اینڈ دا مور ڈسٹربنگ جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بچے بھی ہیں, 7 کے 8 ہے. تو وہ جو بچے ہیں ان کا بھی کوئی وہ ڈومیسائل نہیں ہے, کوئی نہیں. تو شی از سو وریڈ کہ اچھا ابھی تو یہ بچے ہیں, چلو وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, لائک جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو دے ول بی ٹریٹڈ ان اے سیم وے. اینڈ دیٹ از اے کنسرن کہ ان کے کوئی ڈاکومنٹس اور یہ نہیں ہے, تو ہاؤ ول دے سروائیو, بیکاز دے ول آلسو بی کنسیڈرڈ ایز افغانی. So it's like
so mixed up اچھا تو آپ کا تو گھر جو ہے وہ لنڈی کوتل میں نا, تو لنڈی کوتل کے پاس تورخم آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. آپ جب جاتی تھی پہلے افغانستان تو ابھی آپ ویزا لگانا پڑتا ہے یا ابھی بھی ویسے ہی جا سکتے ہیں؟ obviously ویزا لگانا پڑتا ہے. اور جو چمن کا بارڈر ہے کوئٹہ والا, چمن کے بارڈر پہ نہیں لگانا پڑتا, لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایک جلسہ ہوا تھا کہ آپ کو ویزا لگانا پڑے گا, تو دے اپوز دس تھنگ. تو لیٹس سی کہ اس بارڈر پہ اب کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس تو ہے نا شناختی کارڈ؟ میرے پاس تو ہے شناختی کارڈ. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو زیادہ تر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے ویسے آپ کے پاس ہے شناختی کارڈ؟ میں تو مجھ سے تو سوال کو پوچھ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کے سینٹر میں رہتا ہوں, میرا ضلع بالکل بیچ میں آتا ہے, میں بارڈر کے پاس نہیں رہتا, تو میرے سے سوال کوئی کر بھی نہیں سکتا. میں کراچی گیا تھا. دیکھو یہ ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی دکھ کی بری. میں بھی جب کراچی گیا تھا نا, تو کراچی میں چیک پوسٹ ناکہ لگایا تھا پولیس والوں نے. تو پولیس والوں نے مجھے روکا, تو مجھے کہا سر پاسپورٹ. میں حیران, میں نے کہا پاسپورٹ؟ میں نے کہا شناختی کارڈ لو یار, پاسپورٹ کا کیا؟ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں لگا آپ افغانستان سے آئے نا, تو اسی لیے آپ سے پاسپورٹ مانگا. میں نے کہا شناختی کارڈ لو. تو پھر شناختی کارڈ وہ لے کے نا, یہ بڑی مطلب ایک الارمنگ چیز ہے. ہر بندہ جب وہ بڑے شہروں میں جاتا ہے نا, تو وہ یہ صرف کراچی میں نہیں, لاہور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جب جاتا ہے نا, وہ اپنا شناختی کارڈ پولیس کو دکھاتا ہے, تو پولیس والے دیکھ کے, میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے, اس پہ تو بنیر کا ایڈریس ہے. مطلب ہے ایڈریس, میں نے منع کب کیا نہیں ہے, بٹ ہے تو آپ ہی نے دیا ہے, نادرا نے دیا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اوپر؟ میں ہوں ادھر کا بنیر کا, اس میں مطلب کون سی چیز ہے؟ تو کیا مطلب وہ یہی کہتے تھے جج کرنے لگتے ہیں. ہاں اس پہ تو بنیر کا ایڈریس ہے, تو ہے تو صحیح بھائی, میں کیا کروں اس میں؟ آئی تھنک آئی ایم ججڈ ایٹ دا سیم وے, لائک کیونکہ میں برقع نہیں پہنتی, کیونکہ میں چادر فار ایگزامپل اوبیسلی جب میں اپنے ایریا میں ہوتی ہوں, تم ٹوپی والا پہنتی ہو نا؟ نو ناٹ ایٹ آل. یہ گواہ بیٹھے ہیں 4-5 کہ آپ ٹوپی والا برقع پہنتی تھے اپنے گاؤں میں, بھی آپ بتا رہی تھی. واہ واہ واہ, میں نے کبھی ایک بار بھی نہیں پہنا. ایون جب میں اسپورٹس میں تھی تب بھی میں نہیں پہنتی تھی. آئی یوز ٹو چینج مائی کلوتھس ان دا اسٹیڈیم. نہیں, یہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا کہ ہم برقعے نہیں پہنتے, ہم صرف چادر پہنتے ہیں. دس برقع سسٹم از سو ڈسٹربنگ فار می بیکاز دس از ناٹ آور کلچر. یہ ہم پہ امپوز کیا گیا ہے, اور کلچر از چادر, بلیک اور وائٹ. ہماری طرف جو ہے وہ وائٹ پہنا جاتا ہے, اور کچھ جیسے شنواری اور یہ ہوگی ان کی طرف بلیک. ہماری طرح بھی وائٹ پہنا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ہم پہنتے ہیں, اور جب میں اپنے ایریا میں ہوتی وہی پہنتی ہوں, وائٹ چادر. ایگزیکٹلی. بٹ جب میں باہر آتی ہوں, آئی جسٹ ڈونٹ ویئر اٹ ویئر آئی فیل لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر اٹ. سو اس میں یہی جج کرتے ہیں, اچھا آپ افریدی ہیں, اچھا آپ تو وہی افریدی ہوں گی جو اسلام آباد میں رہتی ہوں گی. میں نے کہا کہ نہیں, میں افریدی ہوں, میں اپنے گاؤں میں ہی رہتی ہوں, اور میری فیملی بھی وہیں پہ رہتی ہے. سو یہ جو ججمنٹ کی بات کی, اس پہ میں نے بتایا کہ آئی ایم سم ٹائم آلسو ججڈ. بہت سارے لوگ ریلیٹ کر بھی پا رہے ہوں گے آڈینس میں, کہ یہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہو نا شہروں میں, یہ جو آپ کی اس کو کہتا ہے ریشل پروفائلنگ جو قسم سے کی جاتی ہے نا آپ کے, دیٹ از اے ویری نارمل تھنگ, اسپیشلی ان اربن, لاہور میں اینڈ کراچی میں. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ آپ کو سمجھتے ہی نہیں, وہ کہتے کہ آپ پیدا ہی مطلب اسلام آباد میں ہوں گے یا شہروں میں ہوں گے, آپ ولیج سے ہوں گے نہیں, بیکاز دے تھنک کہ اگر آپ ولیج سے ہیں تو آپ سخت ہوں گی, آپ برقعے میں ہوں گی, آپ بات نہیں کر پائیں گی, آپ صحیح سے بول نہیں سکیں گی, آپ کہیں گے کہ ہاں ہاں ہاں. ایسے نہیں ہوتا. میں یہی کہتی ہوں, عورتوں کا ہوگا, ہم مردوں کا تو یہ سین نہیں, ان کو تو پتہ ہے. عورتوں کا بھی یہ نہیں ہوتا. آپ ذرا ہمارے گاؤں جائیں, وہاں پہ دے آر سو کانفیڈنٹ. میں ہر جگہ پہ یہ کہتی ہوں کہ وہ جب اسٹرینجر آتے ہیں, دے ایون شیک ہینڈز ود اسٹرینجر. تو یہ ویسی ہی ہم پہ وہ توپا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ کانفیڈنٹ, دے آر سو کانفیڈنٹ, بٹ دا تھنگ از دے ڈونٹ ہیو دا ریسورسز, دے ڈونٹ ہیو دا پلیٹفارمس. So that's the difference. Otherwise, if you see them, they are very much confident. And I have never felt like they are not confident. Very nice. Very nice. Thank you. English کا ایکسنٹ بہت پیارا ہے آپ کا, یہ کمپلیمنٹ تھا. اچھا یہ کدھر سے آیا یار, یہ تو بتاؤ, مجھے بھی لینا ہے ادھر سے. یہ آئی تھنک تمہارے ساتھ رہ کے. میں تو نہیں بولتا انگریزی. اچھا. You have been to Afghanistan, right? Yes, I have been to. تو تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں گے, how was that? I think وہ میرے لیے it was an amazing experience, to be very honest. افغانستان میں ارگ میں آپ مہمان تھی, right? Exactly. اور جس ٹائم میں گئی تھی گروپ کے ساتھ, تو اس ٹائم یہ تھا کہ مارچ تھا 2021.
مجھے ڈیٹ مطلب مہینہ اور سال بھی یاد ہے کیونکہ ٹائم بھی یاد ہے. ہاں ٹائم اتنا نہیں. کیا وہ ان ڈرائیو بلا کے لنڈی کو سے جلال آباد جانا تھا, کابل ان ڈرائیو وہاں پہ کہاں ہے, تھوڑا سا تو وہاں پہ یہ فیسلٹیز کہاں پہ ہیں. جوک کو بھی میں نے رد کر دیا. نہیں ٹیکسی مطلب ان ڈرائیو ٹیکسی بھی نہیں ہوتا, ٹیکسی بھی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا وہاں پہ سوزوکی اور یہ چیزیں ہوتی. سوزوکی جس پہ لٹکتے ہیں. ہاں یہ کیا سوزوکی وہی جس پہ لٹک کے اندر جسے ڈالا ٹائپ ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے ٹائپ نا, وہی ہوتے ہیں. اور پھر ویسی گاڑیاں اس میں گئی تھی. نہیں اس پہ تو نہیں گئی تھی میں, تو فلائنگ کوچ میں گئی تھی. فلائنگ کوچ, اڑنے والا کوچ. تو آپ علی وزیر اور محسن داوڑ کے ساتھ گئی تھی افغانستان, یو نو وہ آپ ریاستی مہمان تھی رائٹ. تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس, اور وہاں پہ جب جا کے آپ لوگوں کو کبھی یہ سوچا تھا کہ یار ایک دن یہ سب بھی ہوگا کہ یہ ارک کے اندر کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا, یہ جو اشرف غنی ہے یہ چلا جائے گا, طالبان آ جائیں گے؟ نیور ایور, کیونکہ جو ایونٹ تھا وہ پیس پہ تھا. سو وی ور ہوپنگ کہ چیزیں جو ہے اب بہتری کی طرف جائیں گی. اور آئی وڈ سے کہ اٹ واز ون آف دا بیسٹ ایکسپیرئنس دیٹ آئی ایور ہیو, بیکاز ہم وہاں پہ مختلف لوگوں سے ہم ملے, ہم ارگ بھی گئے تھے ساتھ میں. جو یو نو جو ایونٹ ہوا تھا دیٹ واز ٹو گڈ, اور ہمیں ایک امید تھی کہ ابھی وطن بن جائے گا. ایگزیکٹلی. اور آنیسٹلی میں یہ آنیسٹ بات کر رہی ہوں کہ اس کے چند مہینوں بعد ہی جو طالبان یو نو وہ آ گئے تھے اور دے ٹک اوور. سو میرا پتہ نہیں کتنے دن جو تھے وہ ڈپریس تھے اس وجہ سے کہ یو نو جو جگہ جہاں پہ میں گئی تھی, جیسے ارک, اور بھی وہاں جلال آباد میں بھی ہم گئے تھے, تو وہاں بابا کے مزار پہ نہیں, وہ میں نے دور سے ہی دیکھا تھا. بٹ آئی فیل بیڈ کہ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آتے ہوئے کریں گے, بٹ وہ اسکپ ہو گیا. So I still have that regret. Anyhow, تو جہاں جہاں ہم گورنمنٹ آفیشیل جگہ پہ گئے تھے اس سب پہ وہ ویڈیوز ایک ٹائم پہ بہت زیادہ آ رہے تھے طالبان کے, اور دیٹ واز سو ڈسٹربنگ فار می, کیونکہ آئی فیلٹ لائک جیسے میرے گھر پہ کوئی آیا ہو یا میرے گھر پہ وہ ایسے کر رہے ہیں. تو آئی فیلٹ سو بیڈ, اور کچھ دنوں سے تو آئی واز ڈپریس. اور میرے ایک فرینڈ تھا, سو ہی نوٹسڈ می, بیکاز میں بار بار وہ پوسٹ کر رہی تھی, بیکاز میرے پاس کوئی وے نہیں تھا کہ ٹو ایکسپریس مائی سیلف اینڈ ٹو express the feeling that I have. But he noticed, and then he called me کہ تھوڑا سا relax ہو جاؤ, things will get better and all those things. So he played a very good role. So anyhow, جو پھر اس کے بعد جو you know طالبان کے different restriction آ گئے, that made me even more you know hopeless, کیونکہ وہ ہر دن آئے دن کچھ نہ کچھ وہ بین کر لیتے تھے. اینڈ بیکاز آئی ہیو اٹیچمنٹ وتھ افغانستان, وہاں پہ میرے کزن کی شادی ہوئی ہے, وہاں پہ میرے ریلیٹیوس ہے, وہاں پہ میری آنٹی ہوا کرتی تھی. سو آئی ہیو دوز اٹیچمنٹس, آئی کانٹ سے کہ آئی ڈونٹ فیل فار دیم. سو جہاں جیسے وہاں پہ جب تعلیم بند ہو گئی تھی, تو اس میں میری جو کزن جس کی شادی ہوئی تھی افغانستان میں, اس کے بچے ایک 12th اسٹینڈرڈ میں تھی, اور ہاں تو وہ انہوں نے پھر وہ چھوڑ دیا تھا بیکاز آف کہ جو طالبان تھے انہوں نے بین کر دیا تھا. تو آئی فیلٹ فار ہر اینڈ آئی فیلٹ فار آل دا ویمن ہو ور سفرنگ آؤٹ دیئر. سو آپ کا تو خیر گھر بھی بالکل پاس میں ہی ہے نا, اینڈ آپ کو لٹرلی اٹ فیلز لائک اے تھریٹ. آئی ریممبر ان 2009 جب میں نے بتا رہا تھا نا, میں بار جب ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ 2009 میں گاؤں گیا تھا, اینڈ اس ٹائم پہ سوات میں طالبان تھے. تو آئی یوز ٹو نوٹس مائی گرینڈ فادر, دادی, ابو سارے کہ یار یہ جو ہے نا, لٹرلی مطلب ہمارے بری کوٹ ہمارے گاؤں سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر ہے, پہاڑ کے پیچھے بری کوٹ ہے. بری کوٹ میں ان کی طالبان کا چیک پوسٹ ہوتا تھا. تو یا اٹ از ویری ڈسٹربنگ. آئی مین ان دنوں میں تو سارے بڑے ڈپریس تھے جتنے بھی لوگ تھے. ٹرو. اور ایون ہمارے جیسے ایریاز جو ہے جو ٹرائبل ہیں, انہوں نے کافی یہ چیزیں دیکھی ہے. لائک آئی وڈ سے کہ ہمارے جتنا بھی بچپن گزرا ہے, یہ بام بلاسٹ, یہ یو نو اغوا کرنا, یہ کبھی مسجد پہ کبھی اسکولوں پہ, جیسے ہمارا اپنا اسکول بھی بم بلاسٹ ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی کہ وی ور سو یوزڈ ٹو اٹ. لائک آئی لٹرلی ریممبر ون تھنگ کہ
ہمارے سامنے وہ گاڑیاں ہوتی تھی جو افغانستان جاتی تھی, تو اس میں پتہ نہیں کچھ ہو گیا تھا, اور وہ پھر پہلے ایک بم بلاسٹ ہوا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اینڈ اٹ لٹرلی فیلٹ لائک وہ ہمارے گھر کے سامنے, کیونکہ ہمارا گھر بالکل وہ روڈ پہ ہے, تو وی لٹرلی فیلٹ لائک اب یہ جو آگ ہے وہ ہمارے گھر تک آئے گی, تو ہم پھر وہ گھر سے باہر نکلیں. سو آئی لٹرلی, مجھے وہ چیزیں یاد آتی ہے, اور وہ ٹارچر, اور جیسے ملیشیا وہاں پہ ہوتی تھی FC آئی تھنک ملیشیا ہاں, تو ان کا یہ گھر پہ چیک کرنا اور ایک دم سے آ جانا, وہ ساری چیزیں, اٹ واز سو ڈسٹربنگ بفور مرجر. سو وی ہیو بین تھرو آل دوز تھنگ, اینڈ وی ریئلی ڈونٹ وانٹ اینی ون, اینڈ ناٹ آس, ناٹ پیپل آؤٹ دیئر ان افغانستان, کہ وہ یہ چیزیں سفر کرے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لائک, تو اب مرجر میں مطلب زندگی کیسے تھی, میں تھوڑا سا وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب مرجر سے پہلے, پوسٹ مرجر, سو وہی جو ہاں ایگزیکٹلی, تو وہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک تو سچویشن بہت خراب تھی, اس کے علاوہ اگر ہم خواتین کے حقوق پہ بات کریں تو دیٹ واز ناٹ انشورڈ, کیونکہ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, اینڈ دین وین یو ڈونٹ ہیو اے لیگل فریم ورک اور لیگل رائٹس, دین آف کورس جو خواتین ہیں ان کے رائٹس نگلیکٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم ڈیسیجن میکنگ کو کہے تو ڈیسیجن میکنگ میں کیونکہ جرگا سسٹم ہوتا تھا, تو اس میں صرف not just women but also the young generation were also neglected, کیونکہ جو فیصلہ تھا وہ صرف مشران ہی کرتے تھے. And then inheritance right. So if we see ابھی تک, خیر ابھی مرجر کے بعد بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے, which is a plus point for us, but before that women were not given inheritance right. And simultaneously جو domestic violence ہے, I always say کہ وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ, لیکن وہ رپورٹس نہیں ہوتا. So all these things, اور پھر obviously limited resources in terms of education, in terms of health facilities, all these things were neglected. I wouldn't say کہ ابھی کچھ بہتر ہوا ہے, لیکن at least we have that hope کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. And because of جو خواتین ابھی آگے بڑھ رہی ہیں, I see a lot of women. جب میں پہلی بار کہیں پہ جاتی تھی, so I always heard one Afridi, Jemima Afridi, or my sister Mamana Afridi. But now I hear a lot of Afridi, a lot of Shinwaris, a lot of people from Waziristan and all those tribal areas. So it makes me feel so good, and it makes me feel کہ ابھی ٹائم جو ہے وہ چینج ہوگا, اینڈ بیکاز آف دوز ویمن ہو آر ریزنگ دیئر وائسز. اینڈ آئی وڈ سے کہ بفور مرجر اٹ واز خواتین کر رہی تھی, آئی ووڈنٹ سے کہ وہ نہیں کر رہی تھی, بٹ اس طریقے سے ان کے وائسز آگے نہیں جا رہی تھی. تو آپ پشاور میں کتنا ٹائم رہی ہیں؟ پشاور میں کچھ ایسا ہے کہ یونیورسٹی کے لیے نہیں میں ابھی بتاتی ہوں, اس کا بھی بڑا وہ ہے. میں اس کا ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ روز بم پڑھتے تھے, فی ریممبر, ہاں, تو اسی پہ میں آ رہی ہوں کہ جس ٹائم حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, تو اس ٹائم یہ تھا کہ ہمارا جو اسکول تھا وہ بام بلاسٹ میں اڑایا گیا, شہید کیا گیا, ہاں شہید کیا گیا. تو اوبیسلی اس میں 2 میرے خیال سے بم بلاسٹ ہوئے تھے. جو دوسرا ہوا تھا وہ بہت زیادہ ایسے ہوا تھا کہ بالکل سب کچھ ڈسٹروائے ہو گیا تھا. تو ایون وی گیو ایگزام اینڈ ہمارے فائنلس چل رہے تھے. پھر ہم نے 2 سال تک گھر میں پڑھائی کی, بیکاز وی ور انیبل ٹو گیٹ ایجوکیشن, کیونکہ وہ تھریٹس اتنے زیادہ تھے. تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, آئی آلویز سے کہ دیر ور سم پیپل ہو ور آلویز سپورٹیو, اینڈ ون آف دیم واز سر علی, who used to come to our home, اور ہمیں وہ پڑھاتے تھے. اینڈ کیونکہ اس ٹائم ہماری فائنینشیل سچویشن بھی اتنی کچھ خاص نہیں تھی, تو وہ کبھی لائک ہمارے پاس ہوتے تھے تو ہم دے دیتے تھے, ادروائز ہی واز اوکے, بیکاز ہی آلویز فیلٹ لائک دیز گرلس آر ناٹ I wouldn't say ordinary, but these girls have a lot of
potential to do more. So that was so empowering. پھر اس کے بعد obviously اس سے تو کام چلنے والا نہیں تھا. So one of my cousin جب انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی تو he felt like نہیں, you have to shift to Peshawar for education کیونکہ you and my sister Mamara have a lot of potential to do more. So پھر ہم ان کے گھر پشاور میں رہتے تھے. تو till obviously میری فیملی وہیں پہ ہوتی تھی تو ہم جاتے رہتے تھے اور واپس آتے تھے. اور وہ tenure I wouldn't discuss because وہ بہت لمبا تھا جس ٹائم ہم پشاور میں ہوتے تھے اور all the issues that we faced. But جب میٹرک میں نے کیا تو اس ٹائم حالات صحیح ہو گئے تھے. and honestly I felt so overburdened there because وہ ایشوز ختم ہو ہی نہیں رہے تھے, وہ اسٹرگل ختم ہو ہی نہیں رہی تھی. اینڈ آئی واز سو ٹائرڈ آف ایوری تھنگ. سو دین جب حالات صحیح ہو گئے تھے تو میں نے اپنی FAC جو تھی وہ میں نے اپنے گاؤں سے پھر کی. اینڈ دین آف کورس FAC کے بعد ہمارے پاس یونیورسٹی وہاں پہ نہیں ہے تو مجھے پھر سے یونیورسٹی کے لیے آنا پڑا. بٹ اسٹل مائی فیملی لیو دیئر, سو میں وہاں جاتی رہتی ہوں. اینڈ آئی لو بینگ اراؤنڈ مائی فیملی بیکاز دے آر سو امپاورنگ. تو پشاور میں وہ جو ایک ویو تھی نا اس ٹائم پہ یو ور ان پشاور جب وہ روز بم پھٹتے تھے, وہ ویو تو میں یہی بتا رہی ہوں, وہ پشاور میں بھی تھے, ٹرائبل ایریاز میں بھی تھے. بٹ بیکاز ٹرائبل ایریا بہت زیادہ ٹارگیٹڈ تھے تو وہاں پہ ہمارے لیے, اور وہاں پہ آپشنس نہیں تھے ہمارے لیے. دیٹس وائی وی کوڈنٹ لائک گیٹ ایجوکیشن جو 6 کے بعد ہے. But in Peshawar it was the same, but we were able to go to art schools and all those things. So یہ آپ کا جو مطلب وہ جو لنڈی کوتل ہے, لنڈی کوتل میں جب جا رہا تھا, میں جو ترخم ویسے ہی میں دیکھنے جا رہا تھا کہ کیسے ہوتا ہے نا. میں اور میرے ایک دوست تھے تو راستے میں نا ہم نے موسٹلی جو گاڑیاں ہوتی تھیں وہ لنڈی کوتل کے یا آس پاس کے لوگ نہیں ہوتے تھے. وہ زیادہ تر وہ گاڑیاں ہوتی تھیں جنہوں نے اس پار جانا ہے. سوزوکی میں خواتین بچے اوپر گاڑیوں میں, وہ سوزوکی کے چھت پہ نا وہ باندھے ہوئے اپنے برتن شرتن, اور مویشیاں بھی ہیں ساتھ میں وغیرہ وغیرہ. مجھے کل آپ بتا رہی تھی, کون بتا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی جو کہ جا رہی تھی اور اس کے پاس اس کی مویشیاں تھی, اس کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو تھوڑا سا یہ سائڈ بھی بتائیں کہ جو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے سب وائنڈ اپ کر کے, کیا ہرڈلز ہیں ان کی. سو جو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ایسے دیکھتے تھے کہ وہ وہاں پہ جاتے تھے. سو اوبویسلی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلے تو وہ بہت سالوں سے یہاں پہ رہتے ہیں. دوسرا پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ آتے ہیں, لائک ان کو ہیلتھ پرابلمس ہوتے تو وہ یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں, تو وہ بھی ان میں سے ہو گیا ہے. اور دوسرا جو ابھی آپ کہہ رہے کہ مال مویشی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے, تو ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو بارڈر اور ایک خاتون تھی, اس کے پاس بکریاں 2 تھی اور کچھ 2 ہی تھی. تو اس کا جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا. سو آئی وینٹ دیئر اینڈ آئی آسک ہر کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ نہیں لینے, مطلب آپ افغانستان اس کو نہیں لے کر جا سکتے. سو دین آئی آسکڈ آفیشیل کہ ایسا کیوں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممنوع اشیاء میں ہے, آپ جانوروں کو نہیں لے کر جا سکتے. سو یو سی کہ ایک تو وہ پہلے سے ونریبل ہے, دوسرا پھر آپ جب بارڈر پہ ہوتے ہیں ایک وہ ونریبلٹی ہو گئی, دوسرا آپ مال مویشی اسی ٹائم کسی لوکل کو بیچتے ہیں آدھے ریٹ پہ, آدھے سے بھی کم ریٹ پہ. اور آنیسٹلی کبھی کبھی صحیح بھی اگر ریٹ ہونا, اسٹل اٹس اے اسٹرگل, کیونکہ اپنا مویشی بیچنا اس کے ساتھ بیچنا. اور دوز چلڈرن, آپ وہ ویڈیو ذرا دیکھیے, دوز چلڈرن ور سو اٹیچ ٹو دوز اینیملس. کیونکہ وہ کہہ رہی تھی وہ عورت کہ میں جب کیونکہ وہ پنجاب سے آئی تھی اور اس نے جب وہ پنجاب سے آ رہی تھی تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ جب میں یہ مال مویشی وہاں پہ اپنے نیبرس کو دے رہی تھی کہ وہ میں ان کو بیچ دوں گی تاکہ میرے پاس کچھ پیسے ہو, کیونکہ مجھے رینٹ بھی دینا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچے اتنے رو رہے تھے, تو میرے جو نیبرس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی یہ بہت زیادہ رو رہے ہیں, اور مطلب یہ پھر ہم یہ گناہ میں وہ کنسیڈر کر رہے تھے نا کہ یہ رو رہے ہیں اور ہم یہ لے لیں, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے, لیکن ہم اتنا کر سکتے کہ آپ کا رینٹ جو ہے وہ ہم معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے یتیم ہیں لیکن ان کے والد نہیں تھے. تو I felt like
سی دا سچویشن. وہ پنجاب سے آئے ہیں اتنی دور تک, وہ پہلے سے ونریبل کنڈیشن میں تھی, وہ رو رہی تھی کہ میرا وہاں پہ کوئی نہیں ہے, آئی ایم جسٹ گوئنگ وتھ مائی کزن. وہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں گے. اور پھر جب وہ ان کے شوہر فوت ہوئے تھے تو obviously وہاں پہ آلریڈی فیمیل کے لیے اتنی ریسٹرکشن ہے, تو وہ کام بھی اس طریقے سے نہیں کر پائے گی. ایگزیکٹلی. تو سی دا سچویشن آف ویمن لائک ہر, جو کہ اکیلی ہو یا اس کے ساتھ, کیونکہ اکیلی ان دا سینس کہ اوبویسلی ہماری جو خاتون ہوتی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. تو اور پھر اسپیشلی ایسے افغانستان میں جہاں پہ خواتین کے لیے اتنی زیادہ ریسٹرکشن ہے, وہ کام بھی نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. سو یہ پھر ڈسٹربنگ سچویشن تھی بارڈر پہ. سو ایک بڑا مضبوط جواز جو حکومت نے ڈھونڈا ہے ان اللیگل امیگرینٹس کو نکالنے والا, وہ ایک تو ہے اکانومی پہ برڈن ایک, اور دوسرا کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی ہیں. اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو فیسیلیٹیٹر بھی ہے بہت بڑی بڑی کارروائیوں میں, وہ اللیگل امیگرینٹس اس میں زیادہ تر. یہ ان کا کہنا ہے, بقول ان کے کیا کہیں گی آپ؟ اس پہ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں فار ایگزامپل اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کرمنل جو ہے وہ اسی میں ہیں, تو ہو سیٹ کہ آپ ان کو سزا نہ دیں. جو کرائم کر رہا ہے وہ افغانستان سے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہمارے علاقے سے بھی ہو سکتا ہے, وہ پنجاب کے علاقے سے بھی ہو سکتا ہے. بٹ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں پنجابیوں کی ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اگر پنجابی میں کوئی وہ کر لے, لائک کوئی کرائم کر لے, اور آپ کہیں کہ پورے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ کرمنل ہے. دیٹس ناٹ دا کیس. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو کرمنل ہے اس کو سزا مت دیں, آپ ان کو سزا دیں. اگر اف یو وانٹ کہ آپ اس کو واپس لے کر جائیں تو واپس بھیج دیں. بٹ ان کا کیا, جو کہ آپ جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جو کہ خود سفر کر رہے ہیں, جو کہ خود ونریبل ہے, آپ 1 یا 2 یا چلو 10 پرسن کی وجہ سے پورے لوگوں کو سزا نہیں دے سکتے. سو پھر تو ایسے ہے کہ اگر کسی افریدی میں کوئی افریدی آ جاتا ہے تو مجھے تو آپ وہ نہیں کہہ سکتے. اچھا شاید افریدی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی سب افریدیوں کو کرکٹ میں لے لو, ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب یہ اپنی غفلت کو ان سمپل ورڈز چھپانے کے لیے یہ سب کو وہ کرتے ہیں. مطلب ایک وہ ریزن ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ میں پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی ریزن کو یا کسی آبجیکٹ کو خطرہ ہوتا ہے نا, تو یہ خطرہ کم نہیں کرتے, یہ اس آبجیکٹ کو ختم کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے, یار آپ لوگوں کو تھریٹ ہے, آپ لوگ جلسہ نہ کرو. بھائی تو تھریٹ کم کرنا, ہم تو کریں گے. ہاں آپ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی, ٹارگٹ کلنگ روک نہیں سکتے, صحیح ہے نا, آپ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو, بہت اچھا جواز ہے. سی وی او پہ 14 اگست کو کنٹینر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کرائمس ہوتے ہیں, یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتی. تو بھائی تو کھڑا ہو کہ تو کم کر ایکسیڈنٹس کو, کرائمس کو. کنٹینر رکھ کے سارے عوام کی جو موج ہے وہ خراب کر. اینڈ دا ادر تھنگ از اکانومی. آپ مطلب پاکستان کی اکانومی تو آلریڈی فلرش کر رہی ہے ماشاء اللہ سے. ہر بندہ ادھر $2000 پر منتھ کما رہا ہے, صحیح ہے. اور ہر بندہ گاڑی میں گھومتا ہے ادھر, اچھی ایجوکیشن بھی ہے. I hope so یہ ہم بھی کر پاتے, but I will learn from you. Anyhow جو اکانومی کی بات کی ہے, آپ تو کماتی ہیں, آپ تو باہر جاتی ہیں, اپنے ساتھ $10,000-12,000 لے آتی ہیں بس. کاش ایسے ہوتا, کاش ایسے ہوتا. یہ سارے I don't know مین اس سے میں جا رہی ہوں, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں پشتونوں کو لگتا ہے یا کیوں یہ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں پہ چلی جاتی ہے تو یہ وہاں سے پتہ نہیں کیا لے کر آئی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی. آپ ذرا میری ڈیلی لائف چیک کریں تو میں بتاتا ہوں, کوئٹہ پہ چنے کے ساتھ سوکھا پراٹھا کھاتی ہیں صبح ناشتے میں, 1 منٹ کپ چائے پیتی ہے, فل بھی نہیں پیتی ہیں, اور بغیر چینی کے. اور رات کو کھانے میں وہ خیر آپ خود بتا دیں. اچھا نہیں اتنی بھی وہ نہیں ہے, اتنی بھی کہیں گزری غربت نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ یہ ایک جرنل پرسپیکٹیو ہے, بٹ آئی ہوپ سو یہ ٹرو ہو جائے جو پرسپیکٹیو ہے کہ میں اتنی کماتی ہوں یا اتنے لاتی ہوں. آئی وش تو اکانومی پہ برڈن ہے. ہاں, سو اکانومی کی جو بات ہے کہ کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اکانومی پہ برڈن ہے, تو وہ اکانومی کو برڈن نہیں ہے. بیکاز جتنے بھی یہاں پہ افغان رہتے ہیں ان کی کچھ ریلیٹیوز باہر بھی رہتے ہیں, تو جو ڈالرس ان کے لیے آتے ہیں وہ پاکستان میں ہی آتے ہیں, اور پھر جو کام وہ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی کرتے ہیں.
تو وہ جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں یہاں پہ, جاب جنریٹ کرتے, جو وہ ریونیو آتا ہے وہ پاکستان کو ہی ملتا ہے. تھوڑی چیزیں اٹس لائک ویری بہت ہی کمزور ایک وہ ہے ایک آرگومنٹ. دیکھیں آپ جائیں کپڑے کا بزنس میں یہ ہیں, چائے کے بزنس میں یہ ہیں, ریسٹورینٹس کے بزنس میں یہ ہیں, باہر سے جو آپ کا آتا ہے کیا کہتے ہیں کپڑا شپڑا سارا یہ وہ کرتے ہیں. تو لائک اب میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ سندھ میں مطلب کراچی میں نا یہ جو وہ ایریاز جو ہے اس کے طرف ہیں, مطلب کراچی کا جو نارتھ ہے اس سائڈ پر ہے, مطلب موٹر وے کے پاس ہے, وہاں پہ ابھی نئی آبادیاں ہوئی ہیں نا, تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں نا تو پشتونوں کی دکانیں زیادہ تر چائے کی. تو ایک چیز جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا, میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ کہتے ہیں کہ یار جابز ان کے پاس ہیں, بزنسز ان کے پاس ہیں. تو کیپٹلزم میں ایک چیز ہے, کیپٹلزم اپرچونیٹیز سب کو دیتا ہے. مطلب یہ کیپٹلزم کا جو ایک وہ ہے تھیم ہے نا پراپر, کہ بھائی اگر آپ کی سروسز اچھی ہیں, بھائی جمائما کا مذہب کوئی بھی ہو, جمائما کی ایتھنیسٹی کوئی بھی ہو, اگر جمائما کسی چیز میں اچھی ہے یا اس کی سروسز اچھی ہے ان ٹرمز آف کمپنی کچھ بھی ہو, کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا, صحیح نا, کسٹمر آپ کے پاس آئے گا. تو آپ کریں اچھی چیزیں تو آپ مطلب یہ کہ جابس پہ کون قبضہ کر سکتے ہیں آپ سے, آپ بھی کریں اچھی چائے بنائیں. سندھی بھائیوں آپ لوگ بھی اچھی چائے بنائیں, آپ لوگ بھی جو ہے نا کپڑے کے کاروبار میں آ جائیں. تو یہ چیز بہت زیادہ میں نے سنی ہے لوگوں سے وہاں پہ. تو دیٹس وائی تھوڑا سا میرے اندر ہے کہ یار یہ زینوفوبیا جو ہے نا بڑا پروان چل رہا ہے اس سائڈ پہ. سو یا ہاں ایگزیکٹلی سی یہ چیز تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے. اینڈ آئی سیکنڈ یو کہ لائک اسپیس جو ہے وہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے, اٹس فار آل. سو ان کیس یو فیل لائک کہ وہ اس بزنس پہ قبضہ کر رہے ہیں تو یو اسٹارٹ دیٹ بزنس if you are able to compete, or if you are able کہ and if you think yes I'm good enough to do that business, no one is like and plus another thing is that they are not job oriented people, so they are not capturing your jobs, ہے نا. مطلب افغان جتنے بھی ہیں جاب اورینٹیڈ تو ہے نہیں کہ نوکریاں کر رہے ہیں بینکوں میں, آپ کی نوکریاں کھا رہے ہیں یا سرکار میں گھسے میں, تو یہ تو الٹا جاب جنریٹ کر کے دے رہے ہیں آپ کو. سو دا کنسرننگ تھنگ جو میرے لیے سب سے زیادہ کنسرننگ ہے, جس پہ میرا دل جو ہے نا بہت زیادہ دکھتا ہے, وہ لوگ جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, یہاں پہ پلے بڑے ہیں. یہ جو پچھلے سال آئے تھے, اس سے پچھلے سال آئے تھے, ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی آپ نکالے رکھیں, لیکن یار ان بیچاروں کو نکالنا تو بہت ہی زیادہ. یہ خود یہ پاکستانی اتنے بڑے منافق ہیں نا کہ یہ امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, وہاں پہ 2 سال 3 سال میں پاسپورٹ لینے میں ان کو شرم ہی نہیں آتی. اور اسی پاکستانی کا جب آپ فیس بک اٹھائیں گے آپ, اس کے اوپر یہی اسٹیٹس ہوں گے, نکالو ان نمک حراموں کو, یہی لگاتے ہیں یہ لوگ. اور خود جو ہیں مطلب پاسپورٹ لینے میں باہر جا کے شادیاں بھی کرتے ہیں, سب کچھ وہاں پہ بزنسز بھی کرتے ہیں, وہاں جابس بھی کرتے ہیں, اپنا پورا ٹبر بھی بلوا کے وہاں پہ سیٹل کرا دیتے ہیں. کوئی ان سے ہی نہیں پوچھتا کہ یار آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور اپنے ملک میں ان کو کوئی نہیں پسند. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لیگل سسٹم ہے, وہاں پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. اینڈ دا بگیسٹ پرابلم ہیئر از کہ وہ اتنے سالوں سے سالوں سے رہنا کیا, پیدا یہاں پہ ہوئے, بٹ اسٹل دے آر ناٹ سٹیزن آف پاکستان. اور یہ برمیز رہتے ہیں کراچی میں, انڈاکومنٹڈ کوئی 2.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ان کو کوئی ہاتھ نہیں, میں نہیں چاہ رہا کہ ان کو کوئی نکال دے, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا, مگر ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, مطلب بنگالی رہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. ان کو مسئلہ اسپیشلی انہی سے ہے, اور یہ کرکٹ کی وجہ سے زیادہ زور ہے اس بار. نہیں, بٹ آئی وڈ سے کہ ہم لائک آئی وڈ سے کہ غلط جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہو وہ غلط ہے. لائک کمپیئرنگ اٹ وتھ اینی ادر people or group, it's not. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ چیز ہے. Exactly, that's what I said کہ it's very much جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ یہ اپنے فائدے کے حساب سے ہی ہوتا ہے, تو of course I second that thing. اینڈ پوری دنیا کو پھر چاہیے کہ پاکستانی جتنے بھی اوریجن کے لوگ وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, انہوں نے گرین کارڈز دیے ہیں, پاسپورٹس دیے ہیں, پوری دنیا کو چاہیے کہ ان سب سے پاسپورٹس اور گرین کارڈز لے لیں, کیونکہ یہ اپنے ملک میں اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کسی کو دینا پسند نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ جمائما. اینی تھنگ دیٹ یو تھنک دیٹ وی مسڈ اینڈ وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈسکس دیٹ؟ No, I think you can ask me any question. It's up to you. Okay. تو I think I have asked مطلب میرا جتنا بھی تھا میرے ذہن میں سوالات تھے وہ سارے میں پوچھ چکا ہوں. اینڈ ڈیفینیٹلی وی کین ڈو another episode as well in near future. یا کیا پتا یہ جو ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے نکالنے والے کینسل بھی ہو جائے, دوبارہ سے کہیں گے, تو پھر کیا پتا ہم پھر اس پہ بات کریں کہ کتنے ڈالر آئے باہر سے, ہے نا, کتنے ریزرو فارن ریزرو, ہمیں پتا نہیں ہوتا. وہ پتا ہوگا, وہ پھر وہ جو بتا دینے والے ہوتے ہیں نا وہ حساب دے کے دیتے ہیں کہ اتنے دے دیں آپ کو. نہیں اب تو
RTI ہے تو ہاں. سو تھینک یو سو مچ جمائمہ. آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا وہ خواتین کے حوالے سے کہ جتنے خواتین کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہو سکتی ہیں, کون سے پروگرامز ہیں جس میں ہر خاتون ہر لڑکی کو اپلائی کرنا چاہیے اپارچونیٹی کے طور پہ, باہر ہو یہاں پہ ہو, کیا کیا چیزیں ہیں لائک موٹی موٹی جو آپ ہر خاتون کو سجیسٹ کریں گے؟ نہیں, آئی ووڈنٹ سے کہ ہر خاتون کو میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں, بیکاز ہر خاتون از ویری یونیک and is very talented in their own ways, in their own fields and in their own beautiful way. So I would say کہ جو اپرچونیٹیز ہے وہ آج کل تو آئی ووڈ سے کہ آ رہی ہے ہر فیلڈ میں. آئی ایم ہیئرنگ, کیونکہ جب میں پہلے کام کرتی تھی اٹ واز ناٹ this much, but now I see a lot of opportunity for women as well, اور even بہت سے ایسے پلیٹفارم ہیں جس میں وہ خاص طور پہ women کو priority دیتے ہیں. But the one thing that I will encourage women is to first know your talent, what you are good at. اور وہ ایسے نہیں ہوگا کہ for example I have done so many things, so many things. Master of all trades. Yes, Jack of all trades, master at none. Let me say. مجھے نہیں پتا کیسے بولتے ہیں. Master, jack of all, master of none. So I call myself like this. I am master of all and jack of none. میں نے الٹا بولا, بٹ اینی ہاؤ. سو آئی وڈ سے کہ میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹرائی کی ہیں, اینڈ آئی ہیو بین ٹو ڈفرینٹ فیلڈ, بٹ دا مومنٹ آئی ریئلائز کہ مجھے کس میں زیادہ اچھا لگتا ہے, آئی فوکسڈ آن دیٹ تھنگ. سو دس از دا ون ایڈوائس آئی وڈ سے, کیونکہ مجھے پتہ ہے پاکستان میں اس چیز پہ بات نہیں ہوتی کہ جو بچہ ہے یا جو چاہے وہ خاتون ہو یا مین ہو, وہ کس فیلڈ میں بہتر کر سکتا ہے یا کس طریقے سے. ایگزیکٹلی, ہم 2-3 فیلڈز وہ سب کے لیے چوز کرتے ہیں, ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ہم سیٹ کرتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ فرسٹ نو یور ٹیلنٹ, اور اس میں اگر ٹائم بھی لگتا ہے تو گیو یور سیلف ٹائم. ڈونٹ مطلب سے کہ بس یہ آ گئے تو میں اسی پہ فوکس کروں گی. اف یو آر ناٹ گڈ ایٹ دس اینڈ یو آر ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ, دیٹس آلسو ناٹ گڈ. اینڈ سیکنڈلی یو ہیو ٹو کریٹ یور اون اپرچونیٹیز. بائی سیئنگ دیٹ I'm not saying کہ opportunities نہیں ہوتی, opportunities ہوتی ہے, but you have to dig and you have to see کہ کس طریقے سے میں اپنے لیے opportunities بناتی ہوں. And I would advise and I would like have this request کہ اپنے ساتھ ساتھ if you are digging that opportunity, لوگوں کو ملا ہے, لوگوں کو جو خواتین ہے وہ دوسرے خواتین کے لیے بھی وہ راستے بنائیں, تاکہ I feel like empowering women is something that is so powerful. And جو ایک saying ہے کہ خواتین کی دشمن ہے, ہمیں اس کو چینج کرنا ہے, اور وہ already change ہے. It's not کہ خاتون کی دشمن تھی یا ہے یا رہے گی. No, خاتون کبھی بھی خاتون کی دشمن نہیں رہی ہے. They have always been friends and they have always been supporter. But اس کو portray ایسے کیا ہے کیونکہ خاتون نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا, کسی دوسرے خاتون کا. خاتون نے کبھی دوسرے خاتون کا ریپ نہیں کیا, ڈومیسٹک وائلنس نہیں کیا, ایسی کوئی چیز نہیں کی. بٹ اسٹل ہمیں یہ دے دیتے ہیں کہ خاتون کی دشمن ہے. So these are the پیٹریارکی کا ایک اثر ہے جو کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم پہ وہ حاوی ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہمیں اپنے ساتھ دوسرے خاتون کو بھی امپاور کرنا ہے, بیکاز آئی فیل لائک امپاورنگ ادر ویمن ملٹیپلائز یور امپاورمنٹ. نائس, ویری تھاٹ پرووکنگ. تھینک یو جمائمہ افریدی صاحبہ کہ آپ نے وقت نکالا آپ آئیں, اور انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ کہ ڈیسیجن واپس لیا جاتا ہے تو پھر ایک اور پوڈ کاسٹ اس پہ کرتے ہیں. اینڈ آپ شاید باہر سے واپس بھی آ چکے کیونکہ انہوں نے باہر بھی جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.